الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ تفسیر تبیان القرآن مقدمہ تفسیر۔ قرآن مجید کے محفوظ اور غیر مبدل ہونے پر مستشرقین کے اعتراضات کے جوابات۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم پہلے تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ قرآن کریم کو 3 مرتبہ جمع کیا گیا۔ نمبر 1، نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کتابت میں قرآن کریم کو جمع کیا گیا اور تمام صورتوں اور آیتوں کو مرتب کر کے اپنی اپنی جگہ لکھ دیا گیا۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے میری طرف پیغام بھیجا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو لکھتے تھے، لہٰذا اب تم قرآن مجید کو جمع کرو۔ نمبر 2، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں لغت قریش کے مطابق قرآن مجید کا ایک مجموعہ کتاب یا مصحف کی شکل میں مرتب کر لیا گیا، لیکن مسلمانوں کو اپنی لغات کے مطابق قرآن مجید پڑھنے کی اجازت تھی۔ نمبر 3، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اسی نسخہ قرآن کی نقول تیار کی گئی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں لغت قریش پر مرتب کیا گیا تھا، اور تمام اسلامی شہروں میں اس کی نقول ارسال کی گئی اور باقی تمام نسخوں کو دھلوا کر جلوا دیا گیا۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک تمام امت مسلمہ کے پاس یہی قرآن مجید ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی اور بیشی نہیں ہوئی۔ مستشرقین اور غیر مسلم محققین نے قرآن کریم کے محفوظ اور غیر مبدل ہونے پر کئی اعتراضات کیے ہیں، جن میں سے بعض اعتراضات تو بالکل سطحی اور بے وزن ہیں جو متلقن لائق التفات نہیں ہیں۔ ہم چونکہ بلا وجہ طوالت سے اجتناب کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم صرف ان اعتراضات کے جوابات لکھ رہے ہیں جن کی بہرحال کوئی نہ کوئی بنیاد ہے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کریم محفوظ نہیں تھا، تو بعد والوں کو کیسے محفوظ رہے گا؟ اس کی سند یہ ہے، یعنی کہ یہ جو اعتراض ہے اس کی جو سند ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں ایک شخص کو قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ پڑھتے ہوئے سنا، تو آپ نے فرمایا اللہ رب العزت اس شخص پر رحمت فرمائے، اس نے مجھے فلاں فلاں آیت یاد دلا دی جو مجھے فلاں فلاں سورت سے بھلا دی گئی تھی۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت بعض اوقات اپنی کسی حکمت کو پیدا کرنے کے لیے کسی چیز کی طرف سے وقتی طور پر نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہٹا دیتے تھے اور بعد میں آپ کو پھر اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ عام لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ کسی چیز کو بھول جاتے ہیں، پھر کسی سے سن کر یا کسی اور سبب سے ان کو وہ چیز یاد آ جاتی ہے۔ اس سے قرآن مجید کے محفوظ اور غیر مبدل ہونے پر کیا زد پڑتی ہے؟ اس حدیث کا منشا صرف اتنا ہے کہ کسی چیز سے وقتی طور پر توجہ کو ہٹ جانا منصب نبوت کے خلاف نہیں۔ اس شخص کے حفظ کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو حفظ کر لیا تھا، پھر وہی لکھنے والوں سے اس آیت کو لکھوا دیا تھا اور مسلمانوں کو اس آیت کی تبلیغ فرما دی تھی، اور انہوں نے آپ سے سن کر ان آیتوں کو یاد کر لیا تھا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ چند آیتوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری کھا گئی، اس لیے وہ ضائع ہو گئی۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے، امام احمد روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رجم کی آیت نازل کی گئی اور بالغ آدمی کو 10 چسکیاں دودھ پلانے سے رضاعت کی آیت نازل کی گئی۔ یہ آیتیں ایک پتے پر لکھی ہوئی تھیں جو میرے گھر میں میرے تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو ہم آپ کی تیمارداری میں مشغول ہو گئے اور ایک چوپایا گھر میں داخل ہوا اور اس پتے کو کھا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت رجم اور 10 چسکیوں سے رضاعت کے ثبوت کی آیت منسوخ التلاوت ہے، جیسے ہم منسوخ الاحکام والی آیات پڑھ چکے ہیں۔
इसी तरह कुछ आयात मनसूख तलावत भी थीं। खुद हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा भी इसके मनसूख होने की कायल हैं। नीज इसका सबूत महज खबर वहद से है, तवातर से नहीं है, और वह कुरान करीम इस मजमुआ कलामुल्लाह का नाम है जो हम तक तवातर से पहुंचा है। लिहाजा इन आयतों के ज़ाया होने से कुरान मजीद के महफूज होने पर कोई इश्काल नहीं। तीसरा एतराज यह है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु मौज 3 कुल औज़ बिरब्बिल फलक और कुल औज़ बिरब्बिल नास को कुरान मजीद की 2 सूरतें नहीं मानते थे, और इसका सबूत इन हदीस से है। इमाम अहमद रवायत करते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन यजीद बयान करते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुसाहफ से मौज 3 को खुर्च दिया करते थे और कहते थे कि ये दोनों अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में से नहीं हैं। हाफिज अल-हैसमी ने लिखा है कि इस हदीस को इमाम अहमद और इमाम तिब्रानी ने रवायत किया है। इमाम अहमद की सनद सही है और इमाम तिब्रानी की सनद सक्का है। इमाम तबरानी रवायत करते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन यजीद बयान करते हैं कि मैंने देखा कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद मौज 3 को खुर्च देते थे और कहते थे कि जो इसमें नहीं इसको तुम क्यों ज्यादा करते हो। दूसरी रवायत में है कि हजरत इब्ने मसूद ने कहा उन्होंने कुरान में इसको गलत कर दिया जो उसमें नहीं है। तीसरी रवायत में है कि हजरत इब्ने मसूद ने कहा ये दोनों किताबुल्लाह से नहीं है। चौथी रवायत में है कि हजरत इब्ने मसूद ने कहा कि जो कुरान में नहीं इसको कुरान के साथ गलत ना करो। ये दोनों पनाह तलब करने की दुआएं हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दुआओं के जरिए पनाह तलब की है। इस इश्काल के जवाब में हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं कि अल्लामा नौवी ने इसके जवाब में शरह अल मुहज़्ज़ब में लिखा है कि तमाम मुसलमानों का इस पर इजमा है कि मौज़ 3 और सूरह फातिहा कुरान मजीद में शामिल है, और जो शख्स इनमें से किसी चीज का भी इनकार करे वो काफिर है। और हजरत इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से जो मौज़ 3 के कुरान होने का इनकार मनकूर है वो नकले बातिल है और रवायत सही नहीं है। शेख अबू मोहम्मद बिन हज़म ने भी मजल्ला में इस रवायत को झूठ करार दिया है। इमाम राजी ने भी तफसीर कबीर में इस नकल को झूठ और बातिल करार दिया है। हाफिज इस्कलानी फरमाते हैं कि अगर बिलफर्ज ये रवायात सही हूं तो इनकी तोजी ये है कि हर चंद के हजरत इब्ने मसूद के नज़दीक मौज़ 3 का कुरान होना साबित नहीं था, लेकिन इनके नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौज़ 3 का कुरान मजीद में लिखवाना साबित नहीं था, अगरचे दूसरे सहाबा के नज़दीक लिखवाना भी साबित था। इसलिए हजरत इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु मौज़ 3 के लिखने पर रद्द फरमाते थे। इमाम राजी ने यह जवाब दिया कि फी नफ्से अगरचे मौज़ 3 का कुरान होना मुतवातर है, लेकिन इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नज़दीक मुतवातर नहीं था। अल्लामा अलूसी लिखते हैं कि शरह मुवाफिक में है कि कुरान मजीद की बाज़ सूरतों में जो बाज़ सहाबा का इख्तलाफ मनकूल है वो अखबार अहाद से मनकूल है, और इन सूरतों का कुरान होना तवातर से साबित है, और अहाद में इतनी कुव्वत नहीं कि वो तवातर से मुज़ाहम हो सके और ना ज़न यकीन के मारज़ हो सकता है। अगर ये इतराज़ किया जाए कि आपने हाफिज अल-हैसमी से नकल किया है कि इस हदीस की सनद सही है या सका है और आप कह रहे हैं कि यह नकल बातिल है, इसका जवाब यह है कि सिर्फ सनद के सही होने से हदीस का सही होना लाजम नहीं आता, क्योंकि यह हो सकता है कि हदीस की सनद सही हो और इसके मतन में कोई इल्लत खुफिया कादे हो और वो हदीस मुअत्तल हो या इसमें शज़ूज़ हो और वो हदीस शाज़ हो, और ये दोनों अमर सेहत हदीस के मुनाफी हैं। ये हदीस शाज़ इसलिए है कि ये ज़्यादा सही रावियों की रवायत के खिलाफ है। इमाम मुस्लिम रवायत करते हैं कि हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने नहीं देखा कि आज रात मुझ पर ऐसी आयात नाज़िल की गई हैं जिनकी मिसल नहीं देखी गई, कुल आउज़ बिरब्बिल फलक और कुल आउज़ बिरब्बिल नास। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने भी रिवायत किया है, और अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस में इल्लत खुफिया ये है कि तवातर और इजमा मुसलमीन के खिलाफ है, लिहाजा ये हदीस शाज़ और मुअत्तल है। इसलिए ये हदीस गैर सही, गैर मुअतबर
اور لائق استدلال نہیں ہے۔ ایک اور توجیہ کی گئی ہے کہ حضرت ابن مسعود نے ماؤس دین کے قرآن ہونے کا انکار اس وقت کیا تھا جب انہیں ان کے قرآن ہونے کا علم نہیں ہوا تھا، اور جب ان کو ان کے قرآن ہونے کا علم ہو گیا اور تواتر اور اجماع سے ان کا قرآن ہونا ثابت ہو گیا تو حضرت ابن مسعود بھی ماؤس دین کے قرآن ہونے پر ایمان لے آئے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ عاصم کی قرات الزرا ابن مسعود ہے، اور اس میں سورہ فاتحہ بھی ہے اور ماؤس دین بھی ہیں، اور یہ چیز سند صحیح کے ساتھ حضرت ابن مسعود سے ثابت ہے۔ حضرت ابن مسعود نے جس طرح ماؤس دین کو اپنے مصحف میں نہیں لکھا تھا، اسی طرح انہوں نے سورہ فاتحہ کو بھی اپنے مصحف میں نہیں لکھا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سورہ فاتحہ کے ان کے نزدیک قرآن ہونا اس قدر جلی اور واضح تھا کہ اس کو لکھ کر محفوظ کرنے کی ان کے نزدیک ضرورت نہیں تھی، کیونکہ سورہ فاتحہ کو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، سو اس طرح کی توجیہ ماؤس دین کے متعلق بھی کی جا سکتی ہے۔ تاہم قطعی اور یقینی بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور ماؤس دین کا قرآن ہونا تواتر سے ثابت ہے، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار خبر وحد سے ثابت ہے، اور خبر وحد خبر متواتر کے مزاحم نہیں ہو سکتی۔ چوتھا اعتراض یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے اپنے مصحف میں دعائے قنوت بھی لکھی ہوئی تھی، اور اس کا نام سورہ خلا اور سورہ حفظ رکھا تھا۔ چوتھا اعتراض یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے اپنے مصحف میں دعائے قنوت لکھی ہوئی تھی، اور اس کا نام سورہ خلا اور سورہ حفظ رکھا تھا، اور موجودہ قرآن میں یہ صورت نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں کمی بیشی ہوئی۔ حافظ الحیثمی بیان کرتے ہیں کہ ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ہم کو امیہ بن عبداللہ بن خالد نے خراسان میں نماز پڑھائی، اور دو صورتوں میں سے انا نستعینک و نستغفرک پڑھا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے، اور اس کے رجال صحیح ہیں۔ حافظ سیوطی لکھتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود کے مصحف میں 112 صورتیں تھیں کیونکہ انہوں نے ماؤس دین کو نہیں لکھا، اور حضرت ابی بن کعب کے مصحف میں 116 صورتیں ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کے آخر میں 2 صورتیں حفظ اور خلا لکھی ہیں۔ امام ابو بیعت نے ابن سرین سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے اپنے مصحف میں فاتح الکتاب ماؤس دین اللہم انا نستعینک لکھا۔ حضرت ابن مسعود نے ان کو ترک کر دیا، اور حضرت عثمان نے ان میں سے فاتح الکتاب اور ماؤس دین کو لکھا۔ حافظ سیوطی نے اپنی تفسیر کے آخر میں سورہ الخلا اور سورہ الحفظ سے متعلق روایات جمع کی ہیں۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ قرآن کلام اللہ کے اس مجموعہ کا نام ہے جو تواتر سے ثابت ہے، اور سورہ خلا اور سورہ حفظ اخبار احد سے ثابت ہیں، لہٰذا یہ قرآن نہیں ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب کی طرف سے توجیہ یہ ہے کہ وہ ان کو بطور قنوت اور دعا کے اپنے مصحف میں لکھتے تھے، بات بارے قرآن کے نہیں لکھتے تھے۔